نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں سورۃ الفاتحہ کا آسان ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سورت کی عظمت و فضیلت کے متعلق ایک دو ارشادات نبوی آپ کے سامنے رکھوں۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے افضل سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ ہی ایسی سورت قرآن میں اتاری گئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی اور مسرت سے عرض کیا کہ ایسی صورت، ایسی عظیم صورت کہ جس کی مثل آسمانی کتابوں میں کوئی صورت نہیں ہے، آپ مجھے اس کی تعلیم دیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ سورت ام القرآن یعنی سورت فاتحہ ہے۔ ایسی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کے لیے ایک یہی بات کافی ہے
کہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں سورۃ فاتحہ کو سب سے پہلی سورت ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ پورے قرآن کا دی باچہ ہے، یہ پورے قرآن کا آئینہ ہے، اور اس کے مضامین کو پڑھ کے پورے قرآن پاک کے مضامین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی عظمت و اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مفسرین نے اس کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے 26 نام ذکر کیے ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام وہ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، اور زیادہ صفاتی نام اس چیز کی فضیلت و عظمت اور شرف و مرتبے پر دلالت کرتے ہیں۔ ناموں کی یہ جو کثرت ہے، یہ سورۃ فاتحہ کی عظمت و اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ ان ناموں میں سورت کا جو سب سے معروف اور مشہور نام ہے وہ ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ اور اس کا نام سورۃ فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ قرآن پاک کو کھولنے والی ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو چونکہ سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ فاتحہ رکھا گیا۔ یا اس کا نام سورۃ فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ نماز میں قرات کو کھولنے والی ہے۔ یعنی جن نمازوں میں امام صاحب جہراً قرات کرتے ہیں تو وہ اپنی قرات کا آغاز اسی سورت سے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نام اس سورت کا سورۃ الکنز ذکر کیا گیا ہے، اور کنز کا معنی ہے خزانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے عرش کے 3 خزانے اس دنیا میں عطا کیے گئے۔ ان میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے، ایک آیت الکرسی ہے، اور تیسرا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سورت کا نام ایک نام سورۃ الدعاء ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے کہ اس میں ایک عظیم دعا کا تذکرہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ چنانچہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الاساس بیان کیا گیا ہے۔ اساس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس سورت کے مضامین پورے قرآن کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاساس ذکر کیا گیا ہے۔
ایک نام اس کا سورۃ الشفا مفسرین نے ذکر کیا۔ ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ شفا ہے۔ اس مناسبت سے سورت فاتحہ کو سورت شفا کہا گیا کہ یہ روح کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں اور باطن کے جو روگ ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی آدمی پورے قرآن پاک کا ترجمہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو اگر وہ صرف سورت فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے، اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو، کہ میں اللہ سے کیا عہد و اقرار کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اگر وہ صرف سورت فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس انسان کے دل میں شرک والی بیماری باقی نہیں رہ سکتی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا ذکر کیا گیا، ایک نام اس کا سورۃ الکافیہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بندے کے عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ النور ذکر کیا گیا، ایک نام سورۃ الاحسان ذکر کیا گیا، ایک نام سورۃ السوال ذکر کیا گیا کہ اس میں ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ایک نام سورۃ المناجات ذکر کیا گیا، اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ذکر کیا گیا، اس کا ایک نام سورۃ الوافیہ ذکر کیا گیا، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ ذکر کیا گیا، اور اس کا ایک نام سورۃ الشکر بھی مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے صرف دو ناموں پر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ ان میں ایک نام ہے ام القرآن۔ ام کا معنی عربی میں بنیاد، اصل، مرکز، مغز، نچوڑ کے معنی میں ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سورت پورے قرآن کے مضامین کی جامع سورت ہے، پورے قرآن کے مسائل کا آئینہ ہے، پورے قرآن کے موضوعات کی بنیاد اور اصل ہے، پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ام القرآن تجویز کیا گیا۔ ام کا لفظی معنی ماں کا ہے، یعنی سارے قرآن کی ماں، اس مفہوم میں کہ جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے، اسی طرح پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس سورت سے نکلے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ام القرآن ذکر کیا گیا۔ دوسرا نام جس سے میں اس کے ترجمے میں، تفسیر میں اسی نام کی بنیاد پر گفتگو کروں گا، وہ نام ہے تعلیم المسئلہ، اور تعلیم المسئلہ کا معنی ہے سوال کرنے اور مانگنے کی تعلیم۔ سورت فاتحہ کو
تعلیم المسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ نے لوگوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے نے سورت فاتحہ میں ایک سوال کرنا ہے، ایک دعا کرنی ہے، مجھ سے ایک مطالبہ کرنا ہے، اور وہ اس کی دعا اور اس کا سوال اور اس کی درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ میرے دربار میں آئے، ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مجھے قرضے سے نجات دے دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے فاتحہ میں اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا کہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی درخواست، اپنا سوال، اپنا مطالبہ، اپنی گزارش، اپنی دعا اس کو پیچھے کر دے اور میری تعریفیں شروع کر دے، میرے اوصاف کا تذکرہ پہلے کر، میرے گیت گا، میرے گن گا، میری اتنی تعریفیں کر، میرے اوصاف کا ذکر کر، میری صفات کا تذکرہ کر کہ میں عرش سے خود پوچھنے لگوں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تیرا کیا سوال ہے، تیری کیا دعا ہے، اور پھر تو اپنا مطالبہ اور اپنی دعا اور اپنی درخواست میرے حضور پیش کر۔ تو تعلیم المسئلہ کا معنی ہے ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اپنے سے مانگنے کا اللہ نے ڈھنگ سکھایا ہے۔ چنانچہ سورت فاتحہ میں ہم سب نے اللہ سے ایک درخواست کرنی ہے، ایک گزارش کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے سکھایا کہ اپنی دعا کو کچھ پیچھے کر دے اور میری تعریفیں شروع کر دے، ابتدا کر اور کہہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور تمام صفات اور تمام خوبیاں اور تمام اوصاف اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ جو ہم نے الحمدو کا معنی کیا، سب تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تو حمد کا معنی تو ہو گیا اوصاف، حمد کا معنی ہو گیا تعریف، حمد کا معنی ہو گیا صفتیں۔ یہ سب جو ہم نے معنی کیا ہے یہ حمد پہ آنے والے الف لام کا کیا ہے۔ ال کا معنی ہم نے کیا تمام۔ عربی کے اندر یہ الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ معنی کریں گے کل تعریفیں، سب تعریفیں، تعریفیں، تمام اوصاف، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اس معنی پر ایک اعتراض وارد ہو جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ معنی آپ نے کیسے کیا کہ سب تعریفیں، سب خوبیاں، سب کمال، سب حمدیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ کئی خوبیاں، کئی صفتیں انبیاء کے لیے بھی ہیں، کئی صفتیں فرشتوں کے لیے بھی ہیں، کئی اوصاف جبریل امین کے لیے بھی ہیں، کئی صفات شہداء کے لیے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے، آپ کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ سورت احزاب میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نبی پاک کی اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے اور سراج منیر ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ، سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ میرا پیارا پیغمبر مومنوں کے لیے بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ نے میرے نبی کے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ کسی جگہ پہ کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کسی جگہ پہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چنانچہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی صفات کا ذکر کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ تو اوصاف تو انبیاء کے بھی بیان ہوئے ہیں، صفتیں تو ملائکہ کی بھی بیان ہوئی ہیں۔ قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی صفات کا ذکر کیا ہے، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہوتی ہیں، تعریفیں تو صحابہ کی بھی ہوئی ہیں، تعریفیں تو آمنہ کے لال کی بھی ہوئی ہیں، تعریفیں تو ملائکہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری صفات اللہ کے لیے ہیں؟ یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ علماء نے اس اعتراض کا جواب دیا، اور جواب بھی بہت خوبصورت دیا۔ علماء نے جواب یہ دیا کہ انبیاء کی تعریفیں، فرشتوں کی تعریفیں، علماء کی تعریفیں، شہداء کی تعریفیں، امام الانبیاء کی تعریفیں، صحابہ کی تعریفیں جن خوبیوں کی بنا پر ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ لہٰذا سب تعریفیں اور خوبیاں کس کے لیے ہو گئی ہیں؟ اللہ کے لیے ہو گئی ہیں۔ ایک معنی اس کا میں کرنا چاہتا ہوں اور اہل علم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اس معنی پر توجہ فرمائیں اور اس معنی کو غور سے سنیں۔ جو علماء میرے اس درس کو سن رہے ہیں وہ بھی اس پر توجہ فرمائیں۔ اگر الحمد کا الف لام استغراق کا نہ بنایا جائے، عہد خارجی کے لیے بنایا جائے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تمام صفات الوہیت جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس معنی پر کوئی اعتراض وارد نہ ہوا، اس معنی پر کوئی شبہ وارد نہیں ہوا۔ انبیاء کی صفتیں انبیاء میں پائی جاتی ہیں، فرشتوں کی صفتیں فرشتوں میں پائی جاتی ہیں، صحابہ کے اوصاف صحابہ میں پائے جاتے ہیں، علماء کے اوصاف علماء میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ان صفات کا، مخلوق کے اوصاف کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صفات الوہیت کا، صفات معبودیت کا، صفات وحدانیت کا، صفات ربوبیت کا۔ رب والی صفتیں، اللہ والی صفتیں وہ اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ کی صفتیں کیا ہیں، اللہ کے اوصاف کیا ہیں، اللہ کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ کے کمال کیا ہیں؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، موتی ہونا، ہر
ہر کسی کو عطا کرنے والا ہونا، اولاد دینے والا ہونا، مقدمے سے رہائیاں دینے والا ہونا، غائبانہ پکاروں کو سننے والا ہونا، اولاد بخشنے والا ہونا، جیلوں سے رہائیاں دینے والا ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، سجدے کے لائق ہونا، غائبانہ پکاریں سننے والا ہونا، یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں نا، ہم یہ صفتیں مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں مانتے۔ الحمدللہ اللہ والی صفتیں جو ہیں ہم صرف اللہ ہی میں مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفتوں میں کوئی شریک ہے۔ یہ معنی جو میں نے کیا ہے الف لام کو عاد خارجی بنا کے، اس معنی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، اور اس معنی سے شرک کی باریک سے باریک رگیں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ کہ میں نے دو معنی کیے ہیں، تمام خوبیاں تمام صفات اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرا معنی میں نے کیا تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین۔ الحمدللہ دعویٰ ہے کہ میری صفتیں صرف مجھ میں مانی جائیں گی، میری صفتیں میرے سوا کسی میں نہیں مانی جائیں گی۔ یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے، کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ سارے جہانوں کا پالن ہار میں ہوں، سارے جہانوں کی نشو و نما کرنے والا میں ہوں، سارے جہان اور جہان کی ہر ایک چیز کو نشو و نما دینے والا میں ہوں، پالن ہار میں ہوں، تربیت کرنے والا میں ہوں۔ ذرا اس بات کو آپ غور سے سنیں گے، یہ جو رب کا معنی ہم کرتے ہیں فارسی میں پروردگار، اور ہم اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں پالنے والا، یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جو رب کا ایک وسیع مفہوم ہے وہ اردو کے کسی ایک لفظ میں یا پنجابی کے کسی ایک لفظ میں اس کو سمویا نہیں جا سکتا۔ رب کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے، بڑی کشادگی ہے اور بڑی خوبصورتی ہے۔ ہمارے لغت کے جتنے امام ہوئے، امام راغب ہوئے ہیں، انہوں نے مفردات، شرح آفاق کتاب ہے ان کی، فیروز آبادی ہوئے ہیں ان کی کتاب القاموس ہے، اور دوسرے جو لغت کے ائمہ ہیں انہوں نے کیا معنی کیا ہے رب کا، انہوں نے معنی کیا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، دنیا کی ہر چیز کو منزل بمنزل پالنا، دنیا کی ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور تدریجاً پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا، ہر چیز کو اختتام تک پہنچا دینا، یہ رب کا معنی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں۔ رب کہتے ہیں اس ہستی کو کہ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کر دینا، اس کو رب کہتے ہیں، مطلق پالنا نہیں۔ یہ تو ہم سمجھانے کے لیے ایک لفظ بول دیتے ہیں، ورنہ رب کا معنی ہے کہ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق وہ چیز مہیا کر دینا۔ میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں، ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک رحم کا اندھیرا ہے، اور ایک اس جھلی اور اس پردے کا اندھیرا ہے جس جھلی اور پردے میں لپیٹ کے اللہ اس بچے کی تصویریں بنا رہا ہے، اس کے نین نقش بنا رہا ہے، اس کے اعضاء بنا رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب اللہ نے اس بچے میں وہاں روح پھونکی ہے تو روح کے آ جانے کے بعد
اسے بھوک محسوس ہونے لگی، اسے پیاس محسوس ہونے لگی، اب وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ بھی نہیں سکتا اور وہاں غذا پہنچانے کا کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے 3 اندھیروں کے اندر ماں کا گندا خون اس بچے کی غذا بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب کا یہ مفہوم ہے، درجہ بدرجہ پالنا، ضرورت کے مطابق وہ چیز مہیا کر دینا۔ یہی بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو دائی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس رستے کو کاٹ دیا جو ناف کے ذریعے خوراک پہنچنے کا رستہ تھا۔ بچہ رونے لگ گیا ہے، ارد گرد جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، اس کا باپ بھی، اس کے چچا بھی، اس کے ماموں بھی، اس کی پھوپھیاں بھی، اس کی خالائیں بھی، وہ مسکرا رہے ہیں، لیکن بچہ رو رہا ہے۔ اس بچے کے رونے کی جو رمزیں ہیں نا وہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ رونے کا سبب یہ ہے کہ میرا رستہ جو تھا غذا کا وہ کٹ گیا ہے، تو غذا کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں نے ایک رستہ واپس لیا ہے اور تیری ماں کے سینے میں 2 رستے ہم نے جاری کر دیے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بچہ ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، وہ ثقیل غذاؤں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو رب اسے کہتے ہیں جو اس کے مطابق اسے رزق مہیا کرتا ہے، اسے غذا مہیا کرتا ہے۔ طب میں آپ پڑھ لیں کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں چکنائی نہیں ہوتی؟ جگر کے اندر، ماں کے جگر کے اندر وہ دودھ بن رہا ہے، اسی جگہ پہ خون بن رہا ہے، اسی جگہ پہ بلغم، اسی جگہ پہ دودھ، لیکن اللہ اس میں چکنائی نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ بچے کا معدہ ابھی کمزور ہے، وہ چکنائی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ جوں جوں بچے کا معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، تو ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی گئی۔ یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پروان چڑھانے والا۔ دنیا کا کوئی معلم اور دنیا کا کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی مدرس، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر جسے یہ ناز ہے کہ مجھ میں افہام تفہیم کا ملکہ زیادہ ہے، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ زیادہ ہے، میں کند ذہن سے کند ذہن طالب علم کے ذہن میں مضامین ڈال سکتا ہوں، اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں دیوار کو بھی سمجھانا چاہوں تو مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اپنی بات دیوار کو بھی سمجھا دوں۔ پوری دنیا میں جو ٹیچر اور جو مدرس اور معلم اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہو کہ افہام تفہیم کا مادہ علی وجہ الکمال اس میں پایا جاتا ہے، اس ٹیچر کو میرے پاس لائیے، اس معلم کو میرے پاس لائیے، میں 2 دن کا بچہ اس معلم کے حوالے کرتا ہوں اور پھر میں اس سے کہتا ہوں اس بچے کو سمجھا دودھ چوسنے کا طریقہ کیا ہے، بتا اس بچے کو۔ نہیں بتا سکتا۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ بلی کے بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ کتیا کے بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا ہے کہ اگر اوپر سے چیل آ جائے تو تمہاری پناہ گاہ جو ہے وہ ماں کے پروں کے نیچے ہے؟ جو مرغی کے چوزوں کو، بلی کے بچوں کو، کتیا کے بچوں کو یہ سب کچھ سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی ہے جہان، اور عالمین کا معنی ہوگا تمام جہان۔ عالم جو ہے یہ علم سے نکلا ہے،
اور علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اور جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا جو ہوتا ہے وہ نشان ہوتا ہے ملک کا، جماعت کا۔ آپ نے جو ہی پاکستان کا جھنڈا دیکھا آپ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے، یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے۔ پھر جماعتوں کے جھنڈے آپ دیکھتے چلے جائیں، جھنڈے کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، یہ پیپل پارٹی کا جھنڈا ہے، یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے، یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہے۔ تو جھنڈے کو عربی میں علم اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا معنی ہے علامت، علم کا معنی ہے علامت۔ تو جھنڈا چونکہ علامت ہوتی ہے، جھنڈا چونکہ نشان ہوتا ہے اس ملک کی پہچان کا اور اس جماعت کی پہچان کا، اس لیے جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے پہچان ہوتی ہو، اس پورے جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ میرے رب کی توحید کا نشان ہے، اس جہان کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ میرے رب کی الوہیت کی علامت ہے، اس جہان کا ایک ایک تنکا جو ہے نا وہ میرے رب کی ربوبیت پر دلیل ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے، بہت خوبصورت قول ہے، آپ بھی سنیے گا۔ صوفی کہتا ہے کہ وہ کونپل جسے ہم انگوری کہتے ہیں یا گھاس کا تنکا، وہ انگوری اور وہ کونپل جو بڑی نازک ہے، باہر نکلے ہم اسے پھونک ماریں تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، لیکن اسی نرم و نازک کونپل نے زمین کا سخت سینہ چیرا ہے اور سخت سینہ چیر کر یہ کونپل باہر نکل آئی ہے۔ صوفی کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا کہ یہ کونپل اور انگوری اور یہ گھاس کا پہلا تنکا جب زمین سے باہر نکلتا ہے تو یہ مشرق کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ مغرب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ شمال کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، کبھی اس طرح باہر نہیں نکلتا۔ یہ تنکا اور یہ کونپل اور یہ انگوری جب بھی زمین سے باہر نکلتی ہے تو سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے باہر نکلتی ہے۔ صوفی کہتا ہے اسے کونپل یا گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ جو آسمان کی طرف سیدھا رخ کر کے بزبان حال یہ کہتی ہے لوگوں میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس جہان کا ایک ایک ذرہ، اس جہان کا ایک ایک پتا، اس جہان کا ایک ایک قطرہ، اس جہان کا ایک ایک کنکر، یہ جتنی چیزیں ہیں، آتھی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، آنے والی رات ہے، طلوع ہونے والی فجر ہے، چلنے والی ہوائیں ہیں، امڑ کے آنے والے بادل ہیں، چمکنے والی بجلی ہے، پڑنے والے اولے ہیں، برسنے والی بارش ہے، پھر فصلیں ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر شجر ہیں، پھر پھول ہیں، پھر پھل ہیں، ان کی مٹھاس ہے، ان کی خوبصورتی ہے، پھولوں میں خوشبوئیں ہیں، ان کے الگ رنگ ہیں، سمندر میں رہنے والے جانور ہیں، پھر پلنے والی مچھلیاں ہیں، بہنے والا پانی ہے، پتھروں سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ یہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے رب کی الوہیت کی دلیل ہے، یہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے رب کی وحدانیت پر نشان ہے، یہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے رب کی معبودیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ عربی کا شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدلو علی انہ واحد، دنیا کی ہر چیز نشان ہے، دلیل ہے، دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ فارسی کے شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا ہے ہر گیا
کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک لہو گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہ مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو پھر ایک دفعہ ترجمہ کریں، الحمدللہ تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمال یا تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔